بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ غدیر کی حقانیت کے حوالے سے اگر ہم اس کے مختلف پہلوؤں پر غور کریں تو سب سے پہلے ہم اس کے اگر راویوں کو دیکھ لیں، کیونکہ جو بھی واقعہ ہم تک بیان ہوتا ہے کتابوں میں آتا ہے تو وہ کسی نہ کسی راوی کے ذریعے ہوتا ہے، کوئی اس کو روایت کرتا ہے، کوئی بیان کرتا ہے، تو اس حساب سے وہ واقعہ آگے کتابوں میں نقل ہوتا ہے، بیان ہوتا رہتا ہے۔ تو کسی بھی واقعے کو، کسی بھی حدیث کو، کسی بھی روایت کو پرکھنے کا جو معیار ہے وہ اس کے راوی ہیں۔ ان معیار میں سے ایک جو اہم معیار ہے وہ اس کے راوی کا دیکھنا ہے کہ کس راوی نے ذکر کیا، کتنے راویوں نے ذکر کیا، اور وہ خود راوی کا اپنا مقام کیا ہے، کس قدر وہ مشہور ہے اس حساب سے روایت کرنے میں، اس کی اپنی پرسنالٹی، اپنی شخصیت کس حساب سے ہے، تو اس حساب سے اس واقعے کی یا اس روایت کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ واقعہ غدیر ان شاید بہت کم ایسے واقعات ہیں کہ جن کے بارے میں اس قدر واضح، صحیح السند اور مضبوط سند جس کی موجود ہو روایت کے اعتبار سے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ 70,000 تک روایات ملتی ہیں کہ صحابی وہاں موجود تھے، اور 1,20,000 1,25,000 تک بھی روایات ملتی ہیں۔ تو اس قدر یعنی یہ تو اس سے یقین ہو جاتا ہے، اگر تعداد کا ایگزیکٹ یقین نہ بھی ہو لیکن اتنا یقین ہو جاتا ہے کہ کثیر تعداد موجود تھی، اور پھر اس واقعے کو روایت کرنے کے حساب سے بھی کثیر تعداد میں راوی موجود ہیں۔ تو ان میں خود اہل بیت علیہ السلام میں سے امام علی علیہ السلام، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، امام حسن، امام حسین علیہ السلام جیسی عظیم ہستیاں یا شیعہ سنی سب کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ سب کے ہاں واضح ہے، تو انہوں نے بھی اس کو روایت کیا۔ اور ان کے علاوہ، ان ہستیوں کے علاوہ 110 صحابہ کے نام آتے ہیں جنہوں نے اس غدیر کو، اس روایت کو نقل کیا ہے، بیان کیا ہے۔ تو 110 صحابہ اگر کسی روایت کو بیان کریں تو اس کی اہمیت کس قدر بڑھ جاتی ہے، اور اس کے یقینی ہونے، اس کے واقعی ہونے اور اس کے صحیح سند ہونے پر انسان کو واقعاً یقین ہو جاتا ہے کہ 110 صحابہ، اور وہ بھی جن کے بڑے بڑے نام ہیں اور مشہور ہیں دونوں شیعہ سنی مکاتب میں، تو ان کی روایت کو دیکھتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ اس واقعے پر یقین ہو جاتا ہے۔ مثلا حضرت عمر و حضرت عثمان خود اس کے راوی ہیں، جو کہ اہل سنت کے ہاں خلفاء کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح سے حضرت عائشہ ہیں، حضرت سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، زبیر بن عوان، جابر بن عبداللہ انصاری، حضرت عباس ابن عبد المطلب، اسی طرح ابو ہریرہ جن کی بہت سارے روایات اہل سنت کتابوں میں، صحیح بخاری وغیرہ میں ملتی ہیں، تو انہوں نے بھی اس کو نقل کیا۔ یعنی یہ واقعہ فقط شیعہ راویوں نے بیان نہیں کیا، فقط شیعہ کتب میں بیان نہیں ہوا، بلکہ سنی راویوں میں اور ان کے ہاں بھی بڑے بڑے جلیل القدر جو ان کے ہاں شمار ہوتے ہیں، انہوں نے اس کو نقل کیا، بیان کیا ہے۔ تو یہ وہ واقعہ ہو جاتا ہے کہ جو شیعہ سنی مکاتب سب کے ہاں اس کی روایات موجود ہیں۔ 110 صحابہ کا ذکر کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پھر صحابہ کے بعد جو صحابہ کی زندگی کو جو لوگ پاتے ہیں وہ تابعین کہلاتے ہیں، صحابہ کے بعد جن کا مرتبہ آتا ہے۔ تابعین میں سے 83 افراد نے حدیث غدیر کو نقل کیا ہے، اور ان میں بھی بڑے بڑے نام ہیں، جیسے اموی خلیفہ جو عمر بن عبدالعزیز کے نام سے، وہ خود ان راویوں میں ہے تابعین میں سے، یعنی جس کو خود ایک خلیفہ کا مقام حاصل رہا، ایک بڑا عرصہ وہ خلیفہ کے طور پہ قائم رہا، تو وہ بھی اس حدیث غدیر کا راوی ہے۔ اسی طرح تابعین کے بعد سے لے کر تقریباً دوسری صدی ہجری سے لے کر 14ویں صدی ہجری تک علماء اہل سنت میں سے 360 علماء کا نام آتا ہے جنہوں نے حدیث غدیر کو اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے، اور ان میں بھی بڑے بڑے نام ہیں، مثلا امام شافعی کے نام سے جو مشہور ہیں انہوں نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح دوسرے امام احمد بن حنبل ہیں، ان کے ہاں بھی یہ موجود ہے۔ ابن مغازلی، احمد بن عبداللہ وغیرہ جیسے بڑے بڑے ان کے محدثین ہیں، انہوں نے اس حدیث غدیر کو نقل کیا، بیان کیا ہے۔ تو اس سے بھی اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے اور اس کی یقینی ہونے کا پتہ چلتا ہے۔
پھر یہ کہ حدیث غدیر جو ہے ان چاند احادیث میں سے ہے جو متواتر ہیں، اور نہ صرف اہل تشیع کے ہاں، اہل تشیع میں سے تو تمام محدثین نے اس کو متواتر قرار دیا، لیکن اہل سنت میں سے بھی بعض نے اس کو متواتر قرار دیا۔ اب پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ متواتر کیا ہوتا ہے۔ خبر جو روایت ہم تک آتی ہے اس کی بہت سی قسمیں ہیں، جو دو مشہور ہیں انہیں حدیث خبر واحد یا خبر متواتر کہتے ہیں۔ خبر واحد جیسے کسی ایک صحابی نے نقل کی ہو، کسی ایک شخص سے نقل ہوئی ہو یا چند سے نقل ہوئی ہو، یعنی ایک روایت ہے اس میں چند راوی ہیں، فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے نقل کی ہے، یا اسی قسم کی یا اس جیسی یا اس سے ملتے جلتے مفہوم کی ایک دو اور روایات بھی موجود ہیں، تو اس کو خبر واحد کہتے ہیں۔ یعنی جو جس کا صدور ہونا، صادر ہونا بہت زیادہ نہیں ہے، بس چند ایک ہیں یا شاید ایک مورد ہے، تو وہ خبر واحد ہے۔ اس خبر واحد کو حجت ماننے، اس کو صحیح ماننے اور اس پر عمل کرنے کے لیے معیار ہوتا ہے کہ اس خبر کی سند میں یہ جتنے راوی آئے ہیں کہ فلاں نے فلاں سے روایت کی، فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، آخر تک نبی تک یا معصوم تک سلسلہ پہنچتا ہو، تو اب اس سند میں جتنے راوی ہوتے ہیں، علم رجال کی کتب میں ان کی تاریخ دیکھی جاتی ہے، ان کو پڑھا جاتا ہے کہ وہ کس قسم کے شخص تھے، کیا وہ جھوٹ بولنے میں مشہور تھے یا نہیں، کیا وہ صحیح تھے، کیا وہ ثقہ تھے، کیا وہ سچ بولنے کے اعتبار سے تھے، کیا وہ اس وقت کے علماء کے ہاں معتمد تھے، کیا معاشرے میں ان کا مقام ٹھیک تھا۔ یہ ساری چیزیں جس کو علم رجال کہتے ہیں، علم رجال کے تحت ان کو پرکھا جاتا ہے، خود ایک ایک راوی کو۔ اب اگر سارے راوی اس میں صحیح آتے ہیں تو پھر وہ خبر اگرچہ خبر واحد ہے، اگرچہ ایک بار بیان ہوئی ہے، لیکن اس کے راوی صحیح ہوں، ثقہ ہوں، عادل ہوں، سچ بولنے والے ہوں، تو اس خبر کو مان لیا جاتا ہے، اس روایت پہ عمل کیا جاتا ہے، اس کے مطابق حکم لگایا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس خبر میں، اس روایت کے راویوں میں سے چند یا ایک دو ضعیف نکل آتے ہیں، مثلا ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جھوٹا شخص تھا، یہ بدعقیدہ تھا، یہ جھوٹ پھیلاتا تھا، اس کو فلاں اس وقت کے عالم نے جھوٹا لکھا ہے، یا اس نے یہ لکھا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، یعنی اس کی کوئی تفصیلات معلوم نہیں ہے، مجہول راوی ہے کہ یہ کون تھا، کیسا تھا، تو اگر اس طرح کی چیزیں ہوں جس سے وہ ویک پوائنٹ اس کے سامنے آئیں، تو پھر وہ خبر، وہ روایت ضعیف قرار دی جاتی ہے۔ یعنی وہ کتابوں میں تو موجود رہے گی لیکن اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس روایت کے مطابق عمل نہیں کیا جائے گا، کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ وہ ضعیف خبر ہے۔ تو یہ ہے خبر واحد۔ اب اسی کے ساتھ آتی ہے خبر متواتر۔ خبر متواتر وہ ہوتی ہے، یہ لفظ سے بھی تھوڑا سمجھ آ رہا ہے، تواتر کے ساتھ، یعنی جس کو لگاتار بیان کیا جاتا رہا ہو۔ اور تواتر تب ثابت ہوتا ہے جب کسی روایت کو گروہ در گروہ نقل کیا جاتا ہو، یعنی خبر واحد کے بالکل مقابل میں یہ آتی ہے، اس کو ایک شخص نے یا ایک سلسلہ سند کے ساتھ آئی ہے یا چند روایتوں میں آئی ہے، لیکن یہ خبر متواتر وہ ہوتی ہے کہ اسے راویوں کے ہر زمانے میں گروہ در گروہ نقل کیا جاتا ہو، یعنی مثلا ایک 50 سال 10 سال کا عرصہ ہے یا ایک صدی ہے، تو اس میں کئی راویوں کے گروہوں نے ذکر کیا ہو، جیسے ہم نے کہا ہے کہ صحابہ کے راویوں میں، صحابہ میں سے جب صحابہ کا زمانہ تھا تو 110 صحابہ نے حدیث غدیر کو نقل کیا، 110، کہاں ایک دو روایتیں اور کہاں 110 صحابہ کی الگ الگ مختلف روایتیں اسی حدیث غدیر کے بارے میں۔ پھر صحابہ کے بعد جو اگلا دور آتا ہے وہ تابعین کہا جائے، تابعین میں سے 83 جلیل القدر جن کا بڑا مقام ہے تاریخ میں، یعنی وہ ضعیف لوگ بھی نہیں ہیں، جن کا مقام ہے، ان لوگوں نے 83 نے اس کو بیان کیا۔ صحابہ کے دور میں 110 طریقوں سے بیان ہوئی، تابعین کے دور میں 83 طریقوں سے بیان ہوئی، اس کے بعد کے علماء میں 360 علماء نے اپنی کتب میں بیان کیا، یعنی ہر زمانے میں یہ خبر چلتی آ رہی ہے گروہ در گروہ۔ جو چیز گروہ در گروہ چلتی آ رہی ہو، مختلف اشخاص اور وہ بھی ثقہ ہوں، بااعتماد ہوں، وہ اس کو بیان کرتے آ رہے ہوں، تو اسے کہتے ہیں خبر متواتر۔ خبر متواتر وہ ہوتی ہے کہ جس پر جو ناقابل انکار ہوتی ہے۔
یعنی اس کے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ وہ 100% صادر ہوئی ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جو خبر متواتر ہے اسے نص کی حیثیت حاصل ہے. نص یعنی واضح فرمان کہ جس کا انکار نہ کیا جا سکے. اور وہ واضح فرمان جیسے قرآن کی آیت. قرآن کی آیت کے بارے میں جس طرح ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے اور کوئی اس کا انکار کرے تو وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے، اسی طرح نص کا مقام بھی یہی ہوتا ہے. جو خبر متواتر ہوتی ہے وہ نص کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی اس پر عمل کے حساب سے وہ ایک قرآنی آیت کا درجہ رکھتی ہے. قرآنی آیت کا درجہ کیسے؟ جس طرح قرآنی آیت کا انکار نہیں کر سکتے، جس طرح قرآنی آیت کا انکار کرنا کفر تک لے جاتا ہے، اسی طرح جو نص ہے وہ بھی یہ بتاتی ہے کہ 100% یہ بات پیغمبر اسلام سے صادر ہوئی ہے. اور جو بات، جو حکم یقین ہو جائے کہ پیغمبر اسلام نے کہا ہے، اس کا انکار کفر ہے. اس کو نہ ماننا کفر ہے، کفر تک لے جاتا ہے. اس کا انکار کرنا ایسے ہے جیسے قرآن کی آیت کا انکار ہے. اس لیے کہ ہر جگہ قرآن کہتا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے دے لے لو اور جس سے روک لے رک جاؤ. رسول کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وہ واجب کی حیثیت سے رکھتے ہیں، اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کفر تک لے جاتا ہے. تو جو خبر متواتر ہوتی ہے، جو ہر زمانے میں گروہ در گروہ لوگ بیان کرتے آ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ جھوٹ ہو. اس کا جھوٹ کا امکان نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے اور اس کے صدور کا، صادر ہونے کا یقین پیدا ہو جاتا ہے. تو یہی اس خبر متواتر کی خصوصیت ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تو حدیث غدیر جو ہے یہ متواتر ہے اہل تشیع کے ہاں بھی، اور اہل سنت میں سے بہت سے جو علماء ہیں وہ اس کو متواتر سمجھتے ہیں. نہ بھی سمجھتے ہوں تو پھر بھی کم از کم ناقابل انکار سمجھتے ہیں، انکار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ کثرت سے روایت ہوئی ہے. کثرت سے روایت ہوئی ہے، جس کا مطلب ہے 100% یہ واقعہ ہوا ہے، یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا. یعنی اتنے لوگ اور اتنے جلیل القدر اصحاب اور افراد جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے. لہذا یقینی ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے. یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے صادر ہوئی ہے. اور شیعہ علماء اور محدثین میں سے تو بہت بڑے بڑے نام ہیں کہ جنہوں نے اس کو متواتر کہا ہے. حدیث غدیر کو مثلا شیخ محمد ابن یعقوب کلینی جو الکافی ہماری کتب اربع میں سے مین کتاب ہے اس کے مصنف ہیں. شیخ صدوق علیہ رحمہ کہ جو من لا یحضرہ الفقیہ جو کتب اربع میں آتی ہے اس کے مصنف ہیں. شیخ مفید، شیخ طوسی کی کتاب الاستبصار اور تہذیب الحکمہ وہ کتب اربع میں آتی ہیں، وہ ان کے مصنف ہیں. سید مرتضیٰ عالم الہدا، اس طرح جتنے بھی ہمارے مشہور علماء ہیں انہوں نے اس کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے اور اسے متواتر قرار دیا ہے. تو ہمارے ہاں بھی یہ ناقابل انکار ہے. اور اس کے علاوہ اس پر یقین کے لیے مزید جو قرآن سے ہمیں تائید ملتی ہے کہ قرآن کی 3 آیات ہیں خود اسی واقعے کے بارے میں. خود آیت تبلیغ سورہ مائدہ آیت 67 میں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ خود اس کا شان نزول مختلف مفسرین نے لکھا ہے، وہ واقعہ غدیر ہے، واقعہ غدیر پہ نازل ہوئی. سورہ مائدہ آیت 3 الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ بھی بہت سارے شیعہ سنی علماء نے تسلیم کیا ہے کہ یہ واقعہ غدیر میں من کنت مولا فہذا علی مولا کے اعلان کے بعد نازل ہوئی ہے. تکمیل دین کا اعلان غدیر میں ہوا ہے، اس کا تعلق بھی واقعہ غدیر سے ہے. اور پھر اس کے بعد ایک اور آیت آتی ہے سورہ معارج کی آیت نمبر 1-2، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، مانگنے والے نے عذاب مانگا، جس کی شان نزول میں بیان کیا جاتا ہے وہ نعمان بن حارث فہری، حارث بن نعمان فہری کا واقعہ، کہ جب پاک پیغمبر نے یہ اعلان ولایت کر دیا تو بعد میں وہ آیا کہ آپ نے ہمیں توحید کا حکم دیا، ہم ایمان لے آئے، رسالت کا دیا، ہم اس پر ایمان لے آئے، جہاد کا حکم دیا، ہم نے جہاد کیا، حج کیا، روزہ کیا، نماز، زکوٰۃ، سب احکامات حکم دیتے رہے، ہم اس کو قبول کرتے رہے.
لیکن آپ فقط اس پر راضی نہیں ہوئے اور آپ نے علی کو ہمارا ولی قرار دیا ہے، کیا یہ اعلان ولایت آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ یہ یقیناً اللہ کی طرف سے، میں نے تو فقط اس کو پہنچایا ہے۔ اس نے کہا اگر یہ اعلان اور یہ جو کچھ بیان ہوا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے تو مجھ پر ابھی پتھر گرے آسمان سے اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس نے یہی کہا تھا کہ اسی وقت، یہ کئی تاریخی کتب میں یہ بیان ہوا ہے کہ اسی وقت آسمان سے پتھر گرا اور اس کے سر میں پیوست ہو گیا اور وہ وہیں ہلاک ہو گئے، اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو 3 قرآن مجید کی 3 آیات بھی واقع غدیر سے متعلق ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، ہمیں یقین ہو جاتا ہے واقع غدیر کا کہ اس کی روایات بھی متواتر ہیں، قرآن کی 3 آیات بھی اسی کے بارے میں ہیں۔ تو یہ بات تو کنفرم ہو گئی کہ واقع غدیر ناقابل انکار ہے، یہ یقینی ہے، واقع غدیر ہوا ہے، حدیث غدیر من کنت مولا فعلی علی مولا صادر ہوئی ہے، یہ تمام شیعہ سنی اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیعہ تو مانتے ہیں متواتر ہے، سب کچھ تسلیم کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ مولا علی علیہ السلام کو خلیفہ اول جانشین رسول تسلیم کرتے ہیں، لیکن اہل سنت کے ہاں بھی وہ بھی اس کو مانتے ہیں، بعض نے تواتر کا دعویٰ بھی کیا ہے، باقیوں کے نزدیک بھی یہ ناقابل انکار ہے، 110 صحابہ نے بیان کی ہے، وہ بھی سب مانتے ہیں، ان کی کتابوں میں بھی یہ حدیث غدیر موجود ہے۔ تو پھر وہ حضرت علی علیہ السلام کو وہ مقام کیوں نہیں دیتے، خلافت کا مقام کیوں نہیں دیتے، انہوں نے ان کو وہ مقام کیوں نہیں دیا؟ تو ایک تو یہ کہ پھر اس وقت ثقیفہ میں جو واقعہ ہوا اور وہ خلافت کا مسئلہ ہوا، اس پر وہ کاربند ہیں، وہ اس کو صحیح مانتے ہیں اور اس کو حالات کے تقاضوں کے مطابق مانتے ہیں اور اس کو اہمیت دیتے ہیں، اس وجہ سے تو وہ تو ان کے ہاں ہو گیا مسئلہ خلافت کا، اس پہ بعد میں شاید ڈسکس کریں گے۔ لیکن حدیث غدیر کا کیا کرتے ہیں؟ اس کو تو یقینی مانتے ہیں، پھر کیوں اس پر عمل نہیں کرتے؟ تو اس میں یہ ہے کہ یہ حدیث چونکہ متواتر ہے اور ناقابل انکار ہے، اب اس کا انکار تو نہیں کر سکتے کہ یہ نہیں ہوا واقعہ، کوئی نہیں کہہ سکتا، متواتر ہے، لیکن وہ اس کے معنی و مفہوم کو تبدیل کر دیتے ہیں، معنی و مفہوم میں تبدیلی کر کے اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ گویا اس سے مولا علی علیہ السلام کی خلافت، جانشینی، ولایت ثابت نہ ہو، اس طرح ثابت نہ ہو جس طرح ہونی چاہیے، اور اس طرح وہ تعویلات کر کے، اس کی توجیحات کر کے، اس کے معنی میں رد و بدل کر کے وہ اس کا مفہوم کہیں اور لے جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ پھر اس پر اس طرح عمل نہیں کرتے جس طرح شیعہ عمل کرتے ہیں۔ تو اب ہم وہ اسی پر گفتگو کریں گے۔ لفظ مولا کے معنی کے بارے میں ویسے تو اس کے بہت سارے معنی ہیں، لغت عرب میں تقریباً اس کے 17 اور بعض نے 24 تک معنی ذکر کیے ہیں اس ایک لفظ کے۔ تو اس وجہ سے جیسے عرض کیا کہ وہ جو لوگ مولا علی کی اس واقعہ سے خلافت اور جانشینی کو نہیں مانتے، نہیں ثابت کرتے، وہ اس کے معنی میں تبدیلی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں معنی زیادہ تر جو مخالفین ہیں ان کا یہ ہے کہ وہ اس سے مراد ناصر لیتے ہیں، مددگار، دوست، عزیز، اس طرح کا معنی لیتے ہیں۔ اب اس کے مختلف معنی ہیں۔ اولا بالتصرف، جو جس معنی سے آپ کی خلافت اور حقیقت ولایت ثابت ہوتی ہے وہ اولا بالتصرف ہے، یعنی لوگوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، یہ جو الہی حاکم ہوتا ہے یہ مقام حاصل ہوتا ہے، نبی کو جیسے تھا، ان کے بعد ان کے نائب کو، خلیفہ کو۔ تو اس کے علاوہ معنی مثلا صاحب اختیار، غلام کو بھی کہتے ہیں، ہمسایہ، آزاد کردہ، آزاد کنندہ، عہد و پیمان کرنے والا، شریک، داماد، چچا زاد، رشتہ دار، مددگار، اس طرح مختلف معنی ہیں، 24 تک معنی ہیں۔ مالک کو کہتے ہیں، مملوک کو کہتے ہیں۔ تو مولا کی کافی معنی ہیں، تو اس میں سے وہ کہتے ہیں کہ یہ مددگار، دوست، عزیز، اس طرح کا معنی ہے، یعنی میں جس کا دوست ہوں اس کے علی دوست ہے، میں جس کا مددگار اس کے علی مددگار، میں جس کا عزیز اس کے علی عزیز ہیں۔ تو اس سے خلافت اور جانشینی ثابت نہیں ہوتی۔ اب ہم چند دلائل دیں گے کہ بھائی اس سے مراد اولا بالتصرف ہی ہے اور اس سے آپ کی خلافت و جانشینی ثابت ہوتی ہے، اس سے دوست یا ناصر یا اس طرح کے معنی مراد نہیں ہیں۔ لغت عرب میں یہ قانون ہے، رول ہے
کہ جب بھی کوئی ایسا لفظ استعمال ہو جس کی ایک سے زیادہ معنی ہوں تو ان معانی میں سے کون سا معنی مراد لیا گیا یہ سمجھنے کے لیے قرائن دیکھے جاتے ہیں، قرینہ دیکھا جاتا ہے۔ قرینہ یعنی اس وقت کے حالات، واقعات، جس وقت یہ حدیث صادر ہوئی، اس وقت کے کس کنٹیکسٹ میں ہوئی، اور اس الفاظ جو بیان ہوئے ان کے آگے پیچھے کیا بیان ہوا، ان چیزوں سے ان کو قرائن کہتے ہیں۔ ان سے مدد لے کر پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہاں یہ بات ہو رہی تھی تو یہ مراد ہے۔ تو یہاں بھی ہم قرائن دیکھیں گے اور اس سے پتہ چلے گا کہ یہاں مولا سے مراد اولا بھی تصرف ہے۔ سب سے پہلے خود آیت تبلیغ، جس کے بارے تقریباً بہت سارے مفسرین مانتے ہیں کہ یہ غدیر میں نازل ہوئی، تو خود اس آیت میں جملہ آتا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ، اگر یہ کام آپ نے نہ کیا تو رسالت کا کام نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ وہ کام تھا جس پر رسالت کے پیغام کی بقا منحصر تھی۔ اب علی کو دوست بنانے سے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناصر بنانے سے کیسے ہو سکتا ہے؟ مددگار، ناصر، عزیز، اس طرح کہنے سے کیا آپ کی رسالت بچ جاتی؟ نہیں۔ تو اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ ایسا کام تھا جو خود اس منصب، جیسے رسالت کا منصب تھا پیغام پہنچانا، اسی کے ساتھ یہ متعلق تھا۔ یعنی ایسا منصب جو اس کی بقا کا ضامن ہو، جو اس کو محفوظ رکھے، جو اس کو بچائے، جو اس کو پھیلائے، جو اس محنت کو آگے تک پہنچائے، ورنہ یہ ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ تو وہ اولا بھی تصرف ہے۔ اسی طرح خود خطبہ غدیر میں پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جبرائیل 3 بار مجھ پر نازل ہوا۔ تو 3 بار نازل ہونا پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ دوستی کا اعلان کے لیے 3 بار نازل ہونے کی کیا بات تھی؟ وہ تو ایک بار بھی کہہ دیتے ہو جاتا۔ یہ بہت اہتمام اس کا بتاتا ہے کہ یہ معمولی بات نہیں تھی۔ پیغمبر کا خطبہ ہم پہلے بیان کر چکے۔ اس خطبہ میں یہ جملہ من کنت مولا فہذا علی مولا کہنے سے پہلے آپ نے لوگوں سے پوچھا الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ یہ اولا اور مولا، ان کا مادہ، عربی میں جو مادہ ہوتا ہے ہر الفاظ کا، ان دونوں کا مادہ ایک ہے، والا یا، واو لام یا۔ کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ انہوں نے کہا بالا رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا فمن کنت مولا فہذا علی مولا، پس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا۔ یعنی جو پہلے جملہ کہا اس جملے سے ہم اس کو ساتھ ملائیں تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ جس کی جانوں پہ میں زیادہ حق تصرف رکھتا ہوں، علی بھی اس کی جانوں پہ اسی طرح رکھتے ہیں۔ یہ حکومت، جانشینی، ولایت یہاں سے ثابت ہوتی ہے۔ تو خود آپ کا پیغام یہ پہلے کہنا یہ بتاتا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد یہ بھی خطبہ غدیر میں بھی بیان ہوا تھا۔ اعلان کے بعد آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 نازل ہوئی، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے۔ پیغمبر کی علی کے ساتھ دوستی کے اعلان سے کافر کیوں مایوس ہوں گے؟ انہیں اسے کیا نقصان؟ کافر کیا امید لگائے ہوئے تھے؟ پیغمبر کی کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی جانشین نہیں ہے، جب یہ فوت ہوں گے تو دین ختم، ہم پھر کنٹرول سنبھال لیں گے۔ پیغمبر کی اور کافروں کی مایوسی کب ہو سکتی ہے؟ جب پیغمبر دین کو کسی مضبوط ہستی کے حوالے کر کے جائیں، جب انہوں نے دین کو حوالے کیا اور یہ بھی کہا کہ قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا، میرے جانشین یہ رہیں گے، علی کی اولاد میں ہی رہیں گے، مہدی تک رہیں گے، تو پھر کافر مایوس ہو گئے کہ وہ جو ہم نے منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ ان کے جانے کے بعد دین لاوارث ہو جائے گا تو ہم قبضہ کر لیں گے، ہم اس کو ختم کر دیں گے، وہ مایوس ہو گئے۔ اب جو ہے وہ ان کی جو امید تھی اس پہ پانی پھر گیا۔ آیت اکمال خود اس کا اگلا حصہ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ خود گواہ ہے، آج دین مکمل کیا، نعمت تمام کی، اسلام کو آپ کے لیے بطور دین پسند کیا۔ تو یہاں تو اسلام کی بات ہو رہی ہے، یہاں تو دین کے کمال کی بات ہو رہی ہے۔ تو کیا یہ دوستی کے اعلان سے یہ ممکن تھا؟ دوستی کے اعلان سے دین کا کیا کمال وابستہ ہے؟ دین کا کمال تب وابستہ ہے جب دین محفوظ ہاتھوں میں پہنچا دیا جائے، تب دین مکمل ہوتا ہے۔ اسی طرح حارث بن نعمان فہری پر عذاب آیا، اس نے کہا کہ اگر یہ حکم، یعنی آپ نے ہمیں اتنے احکامات کے، نماز، روزہ، حج، ہم نے سب کو انجام دیا، اب آپ نے علی کو ہم پہ مسلط کر دیا ہے، یعنی چونکہ وہ نیگیٹیوٹی میں لے رہا تھا، معنی وہ سمجھ چکا تھا، اب علی کو آپ نے ہم پہ حاکم بنا دیا، یعنی
اگر یہ آپ کی طرف سے خدا کی طرف سے تو مجھے پتھر نازل ہو، اور صاحب نے لکھا ہے کہ اس پہ یہ عذاب آیا۔ اور قرآن کی آیت سورہ معارج 1-2 آیت وہ بھی اسی واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہاں دوست کا معنی مراد لینا معقول نہیں ہے۔ یہ دلائل بتاتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ عقلی دلائل بھی ہیں۔ پیغمبر نے، جیسے کہ ہم نے شروع میں عرض کیا کہ حج ہو چکی تھی، غدیر کے مقام پہ خود بھی رکے، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، جو آگے چلے گئے تھے ان کو واپس بلایا۔ بیاب ہو گیا، صحرا ہے، گرمی ہے، دھوپ ہے، سخت گرمی، شدت ہے، اتنی تپش ہے، لیکن اس کے باوجود ان سب کو روکا، 3 دن تک روکے رکھا۔ کیا وہ فقط دوستی کے اعلان کے لیے تھا؟ تو کیا وہ لوگ برداشت کرتے کہ بھئی آپ نے اپنی دوستی کا اعلان کرنا تھا تو ہمیں کیوں اتنی تکلیف دی؟ آپ نے کہنا تھا کہ علی میرے عزیز ہیں، اگر یہ کہنا تھا تو اس کے لیے اتنا اہتمام کیوں کیا؟ اور یہ کوئی معقول بات لگتی ہے؟ پیغمبر جو رحمت للعالمین ہیں، کیا ان کے لیے یہ معقول لگتا ہے کہ وہ دوستی کا اعلان کرنے کے لیے لوگوں کو اتنی مشکل میں ڈالیں؟ مشکل میں تب ڈالا جاتا ہے جب حکم خدا ہو، شریعت کا حکم ہو اور شریعت اور دین کا معاملہ ہو، تب وہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے، تب وہ حکم کی پرواہ کرتے ہیں۔ ورنہ فقط یہ دوستی کا اعلان جو ہے، یہ کوئی اتنا دین کا معاملہ نہیں تھا، اس سے دین کا کوئی وہ پیغام وابستہ نہیں تھا جو ولایت اور حکومت اور جانشینی اور خلافت سے دین کا وابستہ تھا۔ اتنا وابستہ تھا کہ خدا نے فرمایا اگر یہ کام نہ کیا تو کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ وہ اہمیت تھی جس کی وجہ سے آپ نے لوگوں کو اتنی مشکل میں ڈالنے کے باوجود ان کو سب کچھ برداشت کرنا پڑا، اور یہ حکم دیا، ان کو روکے رکھا سب کو، اس وجہ سے کہ یہ بہت اہم اعلان تھا، یہ وہ ایسا ٹرن تھا جس سے دین کی بقا منحصر تھی جس پہ۔ اسی طرح اعلان ولایت کے بعد خود خطبہ غدیر میں موجود ہے۔ اس اعلان کے بعد آپ نے خود فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ وَالْوَالِدُ الْوَلَدَ، ہر موجود شخص غائب تک پیغام پہنچائے، ہر والد اپنی اولاد تک یہ پیغام پہنچائے۔ تو یہ کیا فقط دوستی کا اعلان تھا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قیامت تک جب پیغام پہنچانا ہے تو کیوں؟ دین کا کام اس سے وابستہ ہے، اور وہ حاکمیت، سرپرستی، خلافت، جانشینی وہ وابستہ ہے، وہ پہنچانی ہے، نہ کہ فقط جو ہے اپنے دوستی کے اعلان کو۔ اسی طرح پیغمبر نے جب یہ اعلان ہو گیا تو اس کے بعد لوگوں کو کہا کہ رکو اور علی کی بیعت کرو، اور سلموا علی علی بعمرۃ المؤمنین، علی پہ سلام کرو امیر المومنین کہہ کر۔ امیر المومنین کس کو کہتے ہیں؟ حاکم کو، سرپرست کو۔ تو یہاں حاکم بنایا تھا آپ نے، ولی بنایا تھا، دوست نہیں بنایا تھا، ناصر نہیں بنایا تھا۔ پھر جو کہتے ہیں کہ یہ ناصر بنایا تھا، یہ بات بھی بالکل نامعقول ہے، اس لیے کہ کون سا ایسا موقع ہے جہاں امام علی علیہ السلام نے پیغمبر کی نصرت نہیں کی؟ کوئی ایسا موقع نہیں ہے۔ جہاں سب چھوڑ کے گئے تھے میدان احد میں، وہاں بھی آپ نبی کے ساتھ رہے، تو انہوں نے تو ہر موقع پہ آپ کی نصرت کی ہے، وہاں ناصر بنانے کا کیا بات بنتی ہے؟ اسی طرح دوستی کی بات ہے وہ بھی نہیں بنتی، کیونکہ وہ اپنی ساری زندگی میں بیان کرتے رہے ہیں جو علی سے محبت کرے گا، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، علی اور اس کے شیعہ کامیاب ہیں، علی سے محبت کرنے والے، علی سے جو منافق ہے وہ علی سے بغض رکھے گا، وہ کبھی محبت نہیں کرے گا، مومن کبھی علی سے بغض نہیں رکھے گا۔ محبت اور دوستی اور یہ ساری باتیں، علی میرا بھائی ہے، یہ باتیں بھی ہو چکی تھیں۔ اصل جو خلافت کا اعلان تھا، جانشینی کا اعلان تھا، وہ یہاں مراد ہے۔ یہاں حکومت سونپی گئی ہے، ان کو ولایت سونپی گئی ہے، وسیع بنایا گیا ہے، یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ اور پھر اس کے بعد خود شیخین کا جملہ بھی مشہور ہے، بخن بخن لک ابن ابی طالب، اے علی آپ کو مبارک ہو، آج سے آپ ہمارے بھی مولا اور ہر مومن مومنہ کے مولا بن گئے ہیں۔ تو انہوں نے بھی اس منصب کی مبارک دی تھی۔ تو یہ سارے قرائن دیکھ کر، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے، واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے، مولا سے مراد یہاں آپ کی امامت ہے، خلافت ہے، جانشینی رسول ہے، آپ کو حاکم بنایا گیا ہے، اولا بالتصرف بنایا گیا ہے، نہ کہ دوست یا ناصر بنایا گیا۔ اسی طرح الغدیر، علامہ امینی رحمہ اللہ نے غدیر پہ جو تحقیق پیش کی ہے وہ بہترین تحقیق ہے، یعنی اس کے بعد غدیر پہ مزید تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے، انہوں نے کوئی تشنگی چھوڑی ہی نہیں ہے۔
تو تقریباً 10 جلدوں پر مشتمل ہے۔ الغدیر میں علامہ امینی نے مختلف شعراء کی شاعری جمع کی ہے اس پر، جنہوں نے غدیر پر شاعری کی، اور ان میں سب سے پہلے حسان بن ثابت ہیں جنہوں نے اسی وقت شاعر کہے تھے، اور وہاں بھی باقاعدہ ولایت اور امامت کے الفاظ وہاں کلیئر ہیں۔ تو اس شعراء کی زبان سے جو ہے لوگ معنی و مطالب کو سمجھتے ہیں، تو شاعری کی زبان میں بھی وہاں امام کی ولایت و امامت کو ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح علامہ امینی نے وہ 110 صحاب کی باقاعدہ لسٹ لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ کس کس کتاب میں کہاں کہاں کب کب غدیر کا ذکر ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، ولی کا اور مولا کا معنی کیا ہے، ساری اس پہ انہوں نے بڑی تفصیل سے بحث کی ہے اور بہترین تحقیق کی ہے۔ اللہ ان کو اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ معشور فرمائے، ان کے درجات بلند کرے۔ ایسی تحقیق پیش کی ہے کہ غدیر پر مزید تحقیق نہ بھی کی جائے تو یہ موضوع تشنا نہیں ہے، اس پہ وافر مقدار میں اور ہر حوالے سے اس میں معلومات الغدیر میں موجود ہے۔